قائدین اور آج ہمارے اس قافلے میں شامل ہونے والے فؤاد اعظم خان جو یہ آپ کے ضلع کا ناظم بھی رہا، اس کے خاندان کے دیگر افراد فیاض اعظم خان، یوسف اکبر خان، سلیم اکبر خان، نعمان جاوید صاحب، شیراز طارق صاحب، جمیل طارق صاحب، ریاض خان، یاسین اکبر خان، سنگین اکبر خان، فیاض خان اور میرے پارٹی کی لیڈرشپ جو یہاں اسٹیج پر موجود ہے، ہمارے ضلعی صدر ہمایوں شاہ کاکا خیل صاحب اور انتہائی قابل احترام سینیٹر بہرام تنگی صاحب، جس نے اس شمولیت میں حسب معمول بہت کوشش کی، دن رات ایک کی، اس کو میں داد بھی دینا چاہتا ہوں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ احسان اللہ خان، طاہر خان، ہمارے سوات سے آئے ہوئے مہمان جو اس فیملی اور خاندان سے ان کا ایک تعلق گہرا، واجد علی خان، میاں عالمگیر شاہ صاحب، محمد علی شاہ صاحب، اسد شمشیر صاحب، ارباب زین صاحب اور میرے سارے انتہائی قابل احترام میرے سامنے بیٹھے ہوئے یا چار صدر کے بھائیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اس شمولیت آج جو فؤاد اعظم خان، اس کی خاندان اور فیملی اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کر دیا اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار کیا اور مسلم لیگ کا یہ باقاعدہ حصہ بن گئے، اور آج میں انٹرچینج سے لے کر یا گھر آنے تک جو راستے میں ایک سبز انقلاب بھی دیکھی، ہر جگہ بینر، پوسٹر اور جھنڈے، تو ان سب کا اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی لیڈرشپ، اپنے قائد نواز شریف صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے میں بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ نے جو فیصلہ کر دیا، اعتماد کر دیا، انشاءاللہ تعالی ہماری وہی بھرپور کوشش ہوگی کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے خاندان کے علاوہ جو آپ کے سارے ساتھی ہیں جو آج آپ کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہوئے، کہ ان کو انشاءاللہ تعالی مایوسی نہیں ہوگی۔ سیاست لوگ کرتے ہیں عزت کے لیے، ریسپیکٹ کے لیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں عزت دینا اور لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مگر جو کچھ ہمارے بس میں ہو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ جو عزت ریسپیکٹ ہم آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو دے سکتے انشاءاللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے، اور آپ کو اس میں مایوسی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے ایز اے ٹیم ورک اس چار سدے کی مفاد کے لیے، اس صوبے کی مفاد کے لیے اور پاکستان کی مفاد کے لیے اپنا رول ادا کرتے رہیں گے، اور آپ کے ان صلاحیتوں سے ہم فائدہ لیں گے جو گٹس اور صلاحیتیں آپ کے فیملی میں ہیں، آپ کے خاندان ممبر میں اور آپ کے ساتھیوں میں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بروئے لائیں گے، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی صلاحیت ہوگی کہ جتنا کام ہم سے لے سکتے اپنے اس خطے کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس ضلع کے لیے، تو آپ کو لینا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں آج کے اس شمولیت سے اندازہ لگ رہا ہے کہ آج 14 سال
اس صوبے پر وہی مسلط جو جماعت رہی، ان کی ابھی کیا حالات ہے اور لوگ ان کے بارے کیا تاثرات اور خیالات رکھتے ہیں۔ اور اس خاندان نے فیصلہ کیا ہے جو یا پی ٹی آئی کو لیڈ کرتا رہا، ضلع کا ناظم رہا، اور یہ محمد علی شاہ اور میرا چھوٹا بیٹا جو زمانے میں ضلع کا ناظم تھا بھی اس کے دوست تھے، ایک ساتھ رہے، آپس میں اس کو لیڈ کرتا رہا، اور انہوں نے بھی اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس پارٹی کے قول و فعل میں بالکل تضاد دیکھ لیا، بہت ڈیفرنس دیکھ لیا کہ کہتے ہیں کہ اور کرتے دوسرے۔ یہ سرزمین چارسدہ اور کے پی کے آج سوال کر رہے ہیں کہ 14 سال وہی مسلط جماعت مسلسل انہوں نے اس صوبے کو کیا دیا اور اس ضلع کو کیا دیا، سب کو جواب نفی میں ملے گا۔ اگر آپ ایک فیلڈ کو دیکھیں، امن و امان کو دیکھ لیں آپ کے سامنے، اور چارسدہ کے عوام کہ چند دن پہلے ہم یہاں آئے اور ہمارا وہی انتہائی قابل احترام عالم دین کی شہادت ہوئی۔ اس طرح دوسرے جگہ اگر آپ وہی صدرن اضلاع میں بات کریں اور دوسرے جگہ میں کریں مرج اضلاع میں، تو لوگ شام کے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا امن دیا اور کتنا پیس دیا، کس حالات میں آئے اور کس حالات میں یہ صوبہ ہے، نہ ان کی ترجیحات میں نہ اس کے لیے وہ کچھ کر پائے۔ اگر آپ دوسرے فیلڈ میں آ جائیں، اب میں چارسدے سے شروع کرتا ہوں، اسی دن میں آیا لیپ ٹاپ دینے کے لیے یونیورسٹی میں آپ کے چارسدہ، اور مجھے جو بریفنگ دی گئی کہ ہمارے ساتھ دوسرے کام تو کیا ترقی اور ڈیولپمنٹ تو دور کی، مگر ہمارے ساتھ ابھی تنخواہوں کے لیے بھی وہی پیسے نہیں ہے اور فنڈ نہیں ہے۔ اگر صوبے کے ساتھ کے پاس جاتے جواب ملتا ہے انتظار کرے۔ اس طرح میں کئی جگہوں میں گیا، کئی جامعات میں، ہر جگہ یہ حال دیکھ لیا۔ نئے بنانا ہے تو درکنار جو پہلے سے بنے ہوئے تھے وہی کنڈرات میں تبدیل ہو رہے۔ اگر میں دوسرے سیکٹر میں جاؤں انفراسٹرکچر میں، تو آپ کو کوئی چیز، کوئی کارنامہ، کوئی موٹر وے، ایکسپریس وے، کوئی چیز آپ کو نظر آئے گا نہیں۔ اگر ہم باہر آپ اس موٹر وے سے آتے ہیں تو وہی نواز شریف صاحب کی نشانی ہے جو انہوں نے اپنے پچھلے دور میں دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب مجھے توفیق دی مختلف جگہوں میں ہم نے مکمل کر کے دکھا دیا، تو وہی آپ کو نشانی ملے گی کہ اس کی نشانی۔ اگر کے پی کی میں بات کروں، اگر آپ وہی ہزارہ سے ہوتے ہوئے آگے جاتے ہیں اور سوال کی تو آپ کو جواب ملے گا کہ نواز شریف صاحب نے بنائی۔ اگر میں دوسرے پارٹ پر جاتا ہوں وہی ڈی اے خان کی طرف، اور وہی موٹر وے جو 8 گھنٹے کا سفر تھا 10 گھنٹے ابھی 3 گھنٹے اور 2 گھنٹے کا بن گیا، تو آپ کو جواب ملے گا کہ نواز شریف صاحب نے دی اور مسلم لیگ نون نے دی اور شہباز شریف صاحب نے دی۔ اس طرح کئی چیزوں میں یہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ جس اسپتال میں جاتے ہیلتھ میں ہم جایا کرتے، دعوے تو بڑے بڑے، وہی کنڈرات بنے ہوئے اور مریضوں کو نہ ادویات ملتے نہ اور کوئی سہولیات ملتے، وہ بھی آپ سب کے سامنے، اور ہمارے لوگ یہاں سے دوسرے صوبوں میں ان کو جانا ہوتا ہے، تو اس کے ابھی تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی وہی ترجیحات نہیں، وہی آپس میں لگے ہوئے اقتدار کے لیے۔ ان کا بالکل میں کہوں گا کہ شیرازہ بالکل بکر چکا ہے پی ٹی آئی کا، کوئی ادھر سے اس کو کھینچ رہا ہے اور کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہی نہیں ہے، تو آپس میں لڑ پڑے وہی کرپشن اور دوسروں کے لیے کہ وہی چیف منسٹرشپ سے اور دوسرے چیزوں سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا ایک کمپٹیشن نہیں ہے، ان کا ایک مقابلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کر رہا ہے کہ کیا اس کے لیے کر رہا ہے کہ وہی
اقتدار میں آ جائے اور صوبے کے عوام کو کچھ دے دے. اس کا کمپٹیشن اس میں ہے کہ ہر ایک کہتا ہے اس کی ماضی سے دوسرے چیف منسٹر سے لے کر ایک لمبی ہسٹری. ہر ایک کہتا ہے کہ میری بھی باری آ جائے, میری بھی باری لگنی ہے, مجھے بھی موقع ملنا چاہیے. اور جب نہ آتا ہے تو وہی شرعی کمیشن میں ہر ایک ان کی کمپٹیشن رہتی ہے. اگر ایک دور میں 10% تھا, دوسرا ہے ایک دم 20% لیتا ہے لوگوں سے. تو اسی میں لگے ہوئے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا, اس لوٹ مار میں لگے ہوئے. اور ابھی کے پی کے عوام سمجھ چکے ہیں. ہر صدہ میں یہ جم غفیر اور عوام کی تعداد جو سارا آپ دیکھ کر رہے, اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ان جھوٹے لوگوں کے ساتھ جانے کی کیا فائدہ. اس طرح خاندانی اور ریسپیکٹیبل لوگ, عزت دار لوگ جو سیاست میں لینے کے عادی نہیں, سیاست میں دینے کے عادی ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے, اس لیے وہی مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا ہے اور نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ جانا ہے. تو ایک دفعہ پھر میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے وہی ٹولہ مسترد کر دیا اور آج وہی نواز شریف صاحب کے قافلے میں شامل ہو گئے. میں ان کے بارے میں ایک لمبی داستان ہے, بہت دکھ کی بات ہے کہ کس طرح ہمارے جذباتی جوان ان کے طرف سے گئے. ان کو پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک موقع ملا 5 سال اس میں کیا دیا, دوبارہ 5 سال ملا اس میں کیا دیا, اور 3 سال ابھی آپ کے ہو گئے اس میں کیا ملا. تو اس ماضی کو دیکھ کر ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے. یہ ملک ہم سب کا ہے, ان جوانوں کو بھی ہمیں آگے جانا ہے, ان جوانوں کو آنا ہے. ان جوانوں کو چاہے کہ کون سی پارٹی ہے, کون سی لیڈرشپ ہے, کہ یا ہم وہ ایک سوچ رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں ہمارے مستقبل کا اور ہمارے فیوچر کا, اس کا ساتھ دینا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں کہ جذبہ بھی ایک چینج آئے, ایک تبدیلی آئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس تبدیلی کو آگے لے کے انشاءاللہ کے پی کے عوام بھی اس جھوٹ کی سیاست کو ریجیکٹ کرا دیں گے اور مسترد کرا دیں گے, اور سچ کی سیاست کا ساتھ دے گا اور عوامی سیاست کا ساتھ دے گا. ان دنوں بجٹ کی جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے, ہماری حکومت کا وہی تیسرا بجٹ, انتہائی کوشش کی گئی عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے, عام آدمی پر ٹیکسز وہی کم کرنے کے لیے. اور ان مشکل ترین حالات میں جو ابھی آپ دیکھ رہے, وہی ورلڈ جنگ کی لپیٹ میں رہا, جو کچھ رہا آپ کے سامنے, وہی فیول کی وہی حالات بھی آپ کے سامنے. اور اس کے باوجود اب انتہائی ہمت اور جرت سے وہی شہباز شریف صاحب نے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک بہترین بجٹ وہی پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ کر اور پیش کر دیا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج اگر پی ملن میں کوئی آ رہا ہے, یہ لوگ فیل کر رہے ہیں, کیوں آ رہا ہے, یہ فیل کر رہے ہیں کہ اس لیڈرشپ میں, ان کرائسس میں اگر یہاں سے سیلاب آیا, اس سے نمٹنے کے لیے وہی شہباز شریف صاحب آپ کے درمیان میں رہا, آپ کے اندر رہا. یہ لوگ سمجھتے کہ اگر وہی مارکے حق کی بات ہوئی اور انڈیا نے وہی کوشش کی ہم سے 10 گنا, وہی بڑے دشمن نے, انہوں نے اندازہ نہیں لگا تھا ہمارے افواج پاکستان کہ ان جذبات, خیالات اور ان کے جذبے اور پاکستان کی عوام کا, اور جس طرح حملہ کیا, کوئی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح دن بھی دیکھنے میں آئے گی کہ ہم 4 دنوں کے اندر ان کو فارغ کر دیں گے اور وہی جنگ بندی کا بھیک مانگے گا. وہی کریڈٹ بھی ہر ایک پاکستانی کے لیے ہے, وہی کریڈٹ میں کہوں گا وہی بھی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی دن رات محنت سے, ان کے وہی اندر ایک جذبہ رہتے ہوئے, جو حافظ قرآن بھی ہے اور ہر ایک کے ساتھ لڑنے اور جواب دینے کے ان کی لیڈرشپ میں وہی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور ثابت کر دیا پوری دنیا میں کہ وہی جواب جس طرح دے دیا تو اس 10 مائی کے بعد پاکستان دنیا کی نقشے میں ایک نیا پاکستان ابھر کر سامنے آ گیا.